الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ ملک قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 67۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ملک جس کے اندر 30 آیات ہیں، یہ 30 آیات قرآن کریم کی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہیں۔ جو کوئی شخص بھی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اس سورت کو کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں گے۔ چنانچہ مشائخ اکرام کا معمول رہا ہے کہ وہ اس سورت کو رات کے وقت پہ سونے سے پہلے اس کی ضرور تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ مائک کے پاس بولو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر قسم کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا فرمایا اور تمہیں اس دنیا کے اندر زندہ کر کے بھیجا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں اس بات کو، جانچ سکے اللہ رب العزت کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اکثر عملا، تم میں سے کون ہے جو زیادہ عمل کر سکتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت کے ہاں عبادت کی کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، عبادت کی کوالٹی مطلوب ہے۔ عبادت اگرچہ تھوڑی ہو لیکن احسن طریقے سے ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کو یہ خوبصورتی کے ساتھ کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ابتدائی پہلے رکوع کے اندر اپنی وحدانیت کی مختلف دلیلیں ذکر فرمائیں اور آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھے گا فرشتہ قد علم فیہا فوج سألہم خزنتہا علم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا کوئی خبردار کرنے والا، کوئی پیغمبر کا نائب تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں دین کی دعوت نہیں دی تھی؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، اے اللہ کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس تو خبردار کرنے والا آیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس کی بات کو جھٹلایا۔ لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اپنے قصوروں کا اس دن اعتراف کریں گے، لیکن اس دن قصوروں کا اعتراف کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ قصور کا اعتراف دنیا کے اندر کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب موت کا فیصلہ ہو جائے تو موت کے غرغرے کے بعد پھر دوبارہ فیصلہ، پھر اللہ کی جانب سے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کا کچھ تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی مشرکین کو کہ کیا تم ہو یا اللہ کی ذات ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم ایمان لاتے ہو اس ذات کے اوپر کہ جو اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں زمین پہ دھسا لے؟ اللہ رب العزت جس کو چاہیں جب دل چاہیں زمین میں دھسا سکتے ہیں۔ کیا تم اس ذات پر ایمان لاتے ہو جس کے قبضہ قدرت میں یہ بات ہے کہ وہ آسمان سے پتھر تم پہ برسا سکتا ہے؟
اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو آسمان سے پتھروں کو بھی برسا سکتی ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو زمین میں ان کو دھسا سکتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کی جانب کہ وہ کس طریقے سے آسمان میں اڑ رہے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو تو رحمان پروردگار ہے تمہارا جس نے تھاما ہوا ہے، ورنہ یہ کیسے اڑ رہے ہوتے؟ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پرندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ زمین میں اڑ رہے ہیں، آسمان پہ اڑ رہے ہیں۔ آیا وہ ذات کہ جو تمہیں رزق دیتی ہے، اگر وہ تمہارے رزق کو روک لے تو کوئی دنیا کے اندر ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت رزق کو روک دیں کسی شخص کے لیے تو دنیا میں کون ہے جو اس کو رزق دے سکتا ہے؟ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں کان عطا کیے، یہ تمام کی تمہیں دل عطا کیے، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اکثر تم میں سے ناشکرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری نشانیاں بیان کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ ہی رحمان، قل هو الرحمن، اللہ ہی کی ذات ہے جو رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر قسم کھا کے بات ارشاد فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک مجنون آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے، اللہ رب العزت نے قسم کھا کے بات ارشاد فرمائی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کوئی دیوانے ہیں نہ کوئی مجنون ہیں، بلکہ آپ کے لیے تو اللہ کی جانب سے لامتناہی اجر کا ایک سلسلہ ہے۔ پھر اسی کے اندر مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ برا بھلا کہا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بڑے سخت الفاظ کے ساتھ کیا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک جملہ کہا، اللہ رب العزت نے جواب کے اندر اس کی 9 برائیوں کو گنوا دیا۔ اللہ رب العزت، پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ کہنا نہ مانیے اس شخص کا جو حلافن، جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین، حماز، مشاء بنمیم، چغلی کرنے والا ہے، بہتان لگانے والا ہے، خیر سے لوگوں کو روکنے والا ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ گناہ کرنے والا ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ ان سب کے بعد اجڑ ہے، گوار ہے، اور آخری بات فرمائی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حرامی النسل ہے، اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی گز بھر کی زبان نکال رہا ہے۔ علماء نے اس آیت کے ذیل میں لکھی کہ یہ بات پکی ہے، کافر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، ہاں اگر کسی شخص کے نسب کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، کسی کا نسب ٹھیک نہ ہو، تو یہ نسب کے ٹھیک نہ ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ انسان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جن ملکوں کے اندر گستاخانہ خاکے بنتے ہیں، کارٹون بنتے ہیں، ان ملکوں کی ذرا اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں، تفصیلی بات دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی فرانس ہو، ڈنمارک ہو، فرانس کے بارے میں آتا ہے 60% آبادی وہ ہے جن کو اپنے والدین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ڈنمارک کے بارے میں رپورٹ ہے کہ تقریباً 65 سے 70% افراد ہیں جن کو اپنے والدین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ حلالی النسب انسان ایسے کام نہیں کر سکتا، یہ حرامی النسب کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں بات کرنے والے شخص کے بارے میں اتنی ساری برائیاں گنوا کے کہلوا دی یہ بات کہ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کتنی محبت ہے۔ اس محبت کا تقاضا ہے کہ مومن کے دل میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کرے تو اس کے دل کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخرت کا تفصیلی ذکر اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اگلی سورت سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ اور سورہ معارج یہ دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ملتی جلتی صورتیں ہیں، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بات ذکر کی کہ ہم نے پچھلی قوموں کو کیسے ہلاک کیا۔ وہ قومیں جو اپنے آپ کو اتنی زیادہ طاقتور کہا کرتی تھیں، ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ جب ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا تو ہم نے سوال کیا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ہے کوئی طاقت کے اندر جو باقی ہو، آئے ہم سے مقابلہ کر لے؟ کوئی دنیا کے اندر باقی نہ رہا۔ اللہ
اللہ نے ان کا نشان مٹا دیے. جب کوئی بھی دنیا کے اندر باقی نہ رہا، سب کے سب فنا ہو گئے، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندوں، جس طریقے سے میں نے آج تمہیں فنا کر دیا ہے، کل قیامت کے دن میں تمہیں اٹھاؤں گا. اس دن تمہارے دائیں ہاتھ میں بھی نامہ اعمال مل سکتا ہے، بائیں میں بھی مل سکتا ہے. دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال مل گیا تو تم کامیاب ہو، بائیں ہاتھ میں ملا تو تم اس دن افسوس کرو گے. ہاں او مقرؤ کتابیہ، ہاں یہ کیسا کتاب ہے، یہ کیسا حساب نامہ ہے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہمیں مل گیا ہے. سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا، اور اس ساری بات کو ذکر کر کے وہاں پر سورہ حاقہ میں کفار کا ذکر تھا جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملے گا، سورہ معارج میں ان کا ذکر ہے جن کے دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ملے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ان کو ملے گا جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. ان کے مال کے اندر سائل کا، سوال کرنے والے کا، اور وہ شخص جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس کا بھی، جو مستحق آدمی ہے اس کا بھی حق موجود ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، قیامت کے دن کے رسوائی والے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. گواہی اگر کہیں پر دے دیں تو اس گواہی پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ ساری نشانیاں جن کے اندر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے معزز باغات کو رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتوں کو رکھا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جس دن یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن انسانوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا، تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے آئیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی آنکھیں نیچے کو جھکی ہوئی ہوں گی اور چہرے کے اوپر ان کے اس دن ذلت چھائی ہوئی ہوگی. سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کے پاس بھیجا. 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی، اور اس کے بعد جب قوم ایمان نہ لائی تو اس دن انہوں نے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت سے انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ بے شک میں دن اور رات میں نے اپنی قوم کو اس بات کی طرف پکارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. فلم یزد، اگر مائک کیسے رہے گا تو بات کیسے ہوگی؟ مائک کو برائے کرنا تھوڑا سا تیز کر دیں. نہیں ویسے تیز کر دیں، ان سے کہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی کہ اے اللہ میں نے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان کو خوب آپ کے دین کی طرف دعوت دی، اور اس دین پر دعوت دینے کے باوجود انہوں نے سوائے اس کے کہ میری دعوت پہ لبیک کہنے کے بجائے میری اس دعوت سے فرار اختیار کیا. میں نے ان کو سمجھائی، ساری باتیں بتائیں. میں نے کہا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ رب العزت تمہیں آسمانوں سے بارشیں نازل فرمائیں گے، تمہارے مال کے، تمہارے اولاد کو اللہ رب العزت تمہیں عطا کریں گے، اللہ رب العزت تمہیں باغات عطا کریں گے، اللہ رب العزت تمہیں نہریں عطا کریں گے. یہ ساری کی ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی. کیوں حاصل ہوں گی؟ اس لیے کہ تم اللہ رب العزت سے بخشش طلب کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے استغفار طلب کر رہے ہو. اس استغفار پر، اس بخشش طلب کرنے پر اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی. لیکن یہ تمام باتیں کہنے کے باوجود چونکہ قوم ایمان نہیں لائی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس کافر قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما دیجئے، اس قوم کو اب نہ چھوڑیے گا. چونکہ 950 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دے رکھی ہوتی ہے. علماء نے لکھا کہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے سبق ہے کہ اگر تم کسی شخص سے مایوس ہونا چاہتے ہو، اسٹینڈرڈ ہے 950 سال تک دعوت دے دو. اس دعوت کے دینے کے باوجود بھی اگر وہ دین کی طرف نہ آئے تو اس سے مایوس ہونے کی اجازت موجود ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو دین کی دعوت 1 بار دے دیں، 2 بار دے دیں، 3 بار دے دیں، 4تھی بار فتویٰ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، جی اس کا دل تو سخت ہے، یہ تو قبول ہی نہیں کرے گا ہماری بات کو. بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاتھ کے اندر نتیجہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں دین کی دعوت دینا ہے، دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے.
اور اللہ رب العزت کا کام ہے اس کی طرف ہدایت کا دینا۔ سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو جو 25ویں پارے میں ذکر کیا تھا، اسی کی تفصیلات 26ویں پارے میں ذکر کیا تھا، اسی کو یہاں پہ ذکر فرمایا کہ جنات کا ایک گروہ تھا جو اس دن اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کو سن رہا تھا، اور کلام پاک کو سننے کے بعد اس نے یہ بات کہی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے تو ایک عجیب و غریب قسم کی ایک بات، ایک قرآن کریم جس نے ہمارے سینوں میں جگہ بنا لی ہے، ہم نے اس قرآن کریم کو سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی، یہ قرآن کریم ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے نہ اللہ کا کوئی ساتھی ہے، اللہ ہی اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ جب انہوں نے اس بات کی گواہی اپنے دیگر ساتھیوں کے سامنے دی تو جنات کی قوم میں سے بہت سارے افراد ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت اس پورے واقعے کو ذکر کر کے اصل بات یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جنات کی قوم بھی اگر قرآن کریم کو سنتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تم تو انسان ہو، تم تو اولین مخاطب ہو اس کلام پاک کے، اس کلام پاک کو سن کر تمہارے دلوں کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، ذرا اپنے دلوں کو بھی ذرا ٹٹولو۔ سورۃ مزمل کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کا حکم جاری فرمایا، اور بڑی تفصیل سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ آپ نے دن میں انتھک محنت کرنی ہے، اس انتھک محنت کے لیے عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ رات کو آرام کرتے، اللہ رب العزت فرما رہے نہیں، آپ نے انتھک محنت رات میں کرنی ہے، آپ نے دن میں انتھک محنت کرنی ہے، لہٰذا اس انتھک محنت کرنے کے لیے آپ رات میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کتنا کھڑے ہوئے؟ یا تو آدھی رات، یا آدھی رات سے تھوڑا کم، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ جو کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے دن کے کاموں کو سمیٹ دیں، چاہیے کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ رات کی عبادت دن کے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے معاون ہوتی ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے طریقے سے تسلی دی، چونکہ یہ سورت بالکل ابتدائی دنوں کی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس بات کا خطاب ہوا کہ آپ جائیے اور جا کے اس قوم کو ڈرائیے، اس قوم کو دین کی دعوت دیجیے۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دینے کا حکم نہ تھا، چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آ جاتا تھا اس کو دعوت دے دیتے تھے، لیکن عمومی طور پہ اس طریقے سے دعوت نہیں دی تھی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زور و شور کے ساتھ اس دین کی دعوت دی ہے۔ جب یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے کہ کفار کی جانب سے مختلف قسم کی مسائل تھے، مختلف قسم کی پریشانیاں تھیں، مختلف قسم کی ان کی جانب سے اپوزیشن تھی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی اور دشمنوں کو اس صورت کے اندر عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا۔ سورہ قیامت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت واقع ہونے والی چیز ہے، اور ساتھ میں انسان کو اس کی حقیقت بتا دی کہ دیکھو تم اپنی حقیقت کی طرف دیکھو، تم یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا فرمایا ہے، اس گندی بون سے کہ وہ اگر تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے تو تم اس سے کراہیت کرتے ہو، تمہارے ہاتھ پر جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے اس کو تم ناپسندیدہ قرار دیتے ہو۔ اب جب کہ یہ چیز یہ وہ اصل چیز ہے، یہ مادہ ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، کس بات کا اترانا ہے بھائی دنیا کے اندر؟ کیا چیز ہے جس کے اوپر تم اتراتے پھر رہے ہو؟ کیا چیز ہے جس پہ تم فخر کرتے پھر رہے ہو؟ سورہ دہر کے اندر اللہ رب العزت قیامت کا ذکر ارشاد فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ قیامت کے دن دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک کفار کا ہوگا اور اس کے مقابلے میں ایک ایمان والوں کا ہوگا۔ ایمان والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور جو دوسرے افراد ہوں گے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن کریم نصیحت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے تم نصیحت کو حاصل کر سکتے ہو۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے اس کے ذریعے سے نصیحت کو حاصل کر سکتا ہے، جو چاہے اس کے ذریعے سے سیدھے راستے کے اوپر چل سکتا ہے۔
سورہ مرسلات کے اندر اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ سورۃ النبا کے اندر اور سورہ نازعات، ان دو سورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ دو مختلف انداز میں ذکر فرمایا۔ پہلی سورت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ تم کس چیز کو جھٹلا رہے ہو، عما یتساءلون، کس چیز کا سوال بار بار کرتے ہو، عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، کلا، ہرگز نہیں، آج جس چیز کے بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو، سیعلمون، جان لو کہ کل قیامت کے دن کہ کون حق پر ہے کون باطل کے اوپر ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ رب العزت اسی چیز کو دوسرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو پھیلایا، یہ سب کا سب ہے۔ اچانک سے کیا ہوگا قیامت کے دن، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اچانک سے سب کی سب بساط لپیٹ دی جائے گی ایک دن، اور اس دن یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان نے جو کوشش دنیا کے اندر کی ہے اس کو یاد کرے گا، اگر نیکی کی کوشش کی ہے تو بھی یاد کرے گا، برائی کی کوشش کی ہے تو اس کو بھی اس دن یاد کرے گا۔ اور یاد رکھو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی شخص بھی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، حقیقتاً فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو ٹھکانہ رکھا ہے۔ نفسانی خواہشات کے اوپر پیروی کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنے والی زندگی گزار لے، ساری زندگی کا، سارے اعمال کا، سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اگرچہ کسی پسماندہ علاقے سے آ رہے ہو، اگرچہ نسب کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کوئی ظاہری اعتبار سے کوئی بہت بڑے افراد نہیں ہیں، کوئی ان کی خاص قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن دل کے اندر اخلاص وہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان افراد کا اکرام فرمائیں، آپ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کی بات میں لگ کر ان کو اگنور کر دیں، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ شخص وما علیک الا یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ یہ شخص جو آپ کے پاس دین کی طلب لے کے آیا ہے، کیا پتا کہ آپ اس کو کوئی نصیحت کریں، نصیحت اس کے اوپر اثر کر جائے، کیا پتا آپ اس کے دل کا تزکیہ فرمائیں، اللہ اس کے دل کو پاک و صاف فرما دیں۔ کل قیامت کے دن دو طرح کے افراد ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے خوشخبری ہوگی، یہ وہ ہوں گے جن کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش و خرم ہوں گے، خوشخبری ان کو دی جائے گی، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی، اور اس دن ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے اس دن غبر آلود ہوں گے، ان کے اوپر ذلت چھائی بھی ہوگی۔ سورہ تکویر اور سورہ مطففین، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کے بات ارشاد فرمائی۔ پہلی صورت میں بات ارشاد فرمائی کہ یہ ساری قسمیں میں کھاتا ہوں، صبح کی قسم، رات کی قسم، ان تمام قسموں کو کھا کے فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ معزز فرشتہ ہے جس نے آپ کے اوپر اس وحی کو نازل فرمایا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی کوئی مجنون آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں ساتھی عطا کیا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جو بات کرتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اور سورہ انفطار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری قسمیں کھانے کے بعد، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس کریم پروردگار نے سے تجھے دنیا کے اندر کس چیز نے اپنے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا پروردگار تو اتنا کریم ہے، اس کے تم پر اتنے احسانات ہیں کہ تم ان کے احسانات میں سے کسی ایک احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ کس چیز نے تمہیں اس پروردگار سے دور کر دیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ اللہ کی ذات نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یاد کرو کہ اس دن کو کہ جس دن تمہارے کوئی بھی دنیا کے اندر کام نہیں آئے گا، جس دوست کی خاطر، جس گھر والوں کی خاطر، جس دنیا والوں کی خاطر تم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو،
یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہارے وہ کام ہرگز نہیں آئیں گے، بلکہ وہ سب کے سب اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہماری جانب سے فدیہ دے کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ہم جنت کے اندر چلے جائیں۔ لہٰذا اپنی فکر کرو سب سے پہلے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی، ان سب کو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے بچاؤ۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا اہم حکم نازل فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے پر اللہ رب العزت کی جانب سے ہلاکت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک معنی تو اس کا یہ کہ بد دعا ہے اللہ کی جانب سے، جو کوئی ناپ تول میں کمی کرے ہلاک ہو جائے وہ، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ ہلاکت کی بد دعا نہیں بلکہ خبر ہے کہ وہ یقیناً ہلاک ہو گیا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا بظاہر ہمیں لگتا ہے شاید کوئی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی جرم کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے 3 عذابات اس قوم کے اوپر بھیجے۔ عام قومیں تھی، قوم نوح تھی، قوم ہود تھی، ان دیگر قوموں کے اوپر اللہ نے ایک ایک عذاب بھیجا، لیکن جس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی، دھوکہ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر 3 طرح کے عذابات کو بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو پچھلے فرسودہ قسم کے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کوئی نئی بات ہمارے سامنے لاؤ۔ اللہ جواب دیتے ہیں نئی بات کی بات نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر تو زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے دلوں کے اوپر تو میل و کچیل چڑھ چکا ہے، دل مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سورہ انشقاق کے اندر اللہ رب العزت قیامت کا ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ کے اندر حساب کتاب کی کتاب دے دی گئی، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب کتاب تو بہت آسان ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا گیا وہ یقیناً ہلاکت کے اندر ہے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، وہ ان قریب ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے خندق والوں کا ذکر کیا۔ یہ خندق والے کون تھے؟ قرآن کریم اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا حمیری، 20,000 افراد کو اس نے آگ کے اندر ڈال دیا تھا، صرف اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، اس کے اوپر اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ تمام قتل اصحاب الاخدود، یہ جو خندقوں والے لوگ ہیں یہ تو ہلاک ہو گئے، جنہوں نے اللہ رب العزت کے بندوں کو 20,000 مسلمانوں کو اس طریقے سے آگ کے اندر جلا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت اس سورت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، ہم نے اس قرآن کریم کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر لیا ہے، قیامت تک یہ قرآن کریم اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا، اس کے ایک زبر زیر پیش کی کوئی بھی شخص کسی قسم کی رد و بدل اس میں نہیں کر سکتا۔ سورہ طارق کے اندر اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک ہم نے ہر انسان کے اوپر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جو اس کا نگران ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو ذکر کیا، اور اپنی ذات و صفات کو ذکر کر کے بعد ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، آپ ان کو نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، بے شک نصیحت کا کرنا مؤمن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ آپ اس شخص سے بچیے جس کے دل کے اوپر اللہ نے مہر جباریت لگا دی، جو بدبخت ہے ازلی طور پہ، جس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو مقرر کر دیا ہے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ اس آگ کے اندر وہ زندہ رہ سکے گا نہ اس آگ میں مر سکے گا، یعنی ہوگا تو زندہ لیکن اس کی حالت ایسی ہوگی کہ چاہے کا مر جاؤں موت بھی نہیں آئے گی، اور جیتے جی اس کو ایسا لگے گا جیسے میں زندہ نہیں ہوں بلکہ مردہ ہوں، کیونکہ زندگی کے ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی تکلیف کے اندر ہوگا جیسے دنیا کے اندر بندہ کہتا ہے کہ میں تو جیتے جی مر گیا، بے عین ہی ان کفار کی یہی مثال ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی شخص بھی اپنے دل کو پاک صاف کر لے گا قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الغاشیہ کے اندر
اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے دلائل کو ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی بے تحاشا قدرت کی نشانیاں ہیں. جو قدرت کی نشانیاں پیچھے ذکر کی ان سے ہٹ کر ایک نشانی خاص طور پہ ذکر کی کہ افلا ينظرون الى الابل، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا عظیم الشان شہکار بنایا ہے. اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے. علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، چونکہ یہ اونٹ عربوں کے ہاں اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی اس زمانے میں، تو وہ اس کے اندر بڑی غور و فکر کیا کرتے تھے. چنانچہ آج بھی اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ طویل قامت اتنی بڑی چیز ہے، مگر اس کے باوجود اس کے اندر اطاعت و فرما برداری اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی نکیل پکڑ لے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ کون سی ذات ہے جس نے اس کو اتنا زیادہ مطیع و فرما بردار بنا دیا؟ اس کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دن تک بغیر پیاس کے یہ زندگی گزار سکتا ہے، صحرا کے اندر چل سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو یہ نعمت یہ عادت عطا کی ہے کہ جب یہ کسی صحرا کے اندر چل رہا ہو اور چلتے چلتے اس کی انسان پیاسا ہو جائے تو پیاسا ہونے کی صورت میں اس اونٹ کو کاٹ کے اللہ نے اس کے پیٹ کے ایک مخصوص حصے کے اندر پانی کو رکھا ہے، انسان اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک مرتبہ غزوے کے اندر تھے، وہاں سے واپسی کے اوپر یہی معاملہ پیش آیا. کھانے کے لیے گوشت نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں. انہوں نے اونٹ ذبح کیے، اس کے پیٹ کے اس مخصوص حصے سے پانی کو نکالا. اب مجبوری کے عالم میں اس طرح کا پانی بھی ظاہر ہے پیا جا سکتا ہے. یہ تو جو اس سچویشن سے گزرا ہو وہی اس کے بارے میں صحیح بات کو محسوس کر سکتا ہے. تو پانی بھی استعمال کیا اور اس کا کھانا بھی، اس کا جو گوشت تھا اس کو بھی پکا کے کھایا. تو اللہ رب العزت نے یہ کتنی بڑی نعمت تمہیں ادا کی ہے کہ جب یہ زندہ ہے تو تمہارا مطیع و فرما بردار ہے، اور جب یہ اس کو تم ذبح کر دو تو ذبح کرنے کے بعد، نہر کرنے کے بعد بھی تمہارے فائدے کی چیز ہے. سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب تو اس ساری کی ساری نشانی کو ذکر کر کے اللہ رب العزت یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس ذات نے اتنے طویل القامت اونٹ کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا، تمہارے لیے استعمال کا ذریعہ بنایا، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ اس ذات کا شکر یہ ہے کہ تم اس پہ ایمان لے آؤ. سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور 10 راتوں کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، اللہ رب العزت نے فرعون کو، ان تمام کو کیسے ہلاک کر دیا. یہ 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے یقیناً بڑی اہم راتیں ہیں. علماء کے 2 اقوال ہیں. کون سی راتیں؟ ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک. اب معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تو پھر بھی ہم عبادت کر لیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نمازوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کفر چونکہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ قیمتی لیالی کون سی ہیں، قیمتی راتیں کون سی ہیں، لہٰذا اس نے ایک شغل میلہ بنا دیا. اب جب بقر عید کی راتیں آ جاتی ہیں تو یہ راتیں تو ہمارے لیے مسجد عبادت کرنا تو دور کی بات، مسجد کے اندر آ کے فرض نماز پڑھنے سے کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا کیا ہو رہا ہے، گلی کے اندر، محلوں کے اندر جانور باندھے ہوئے ہیں، وہاں پر ساری رات ہیں، ساری رات وہاں پر گزاری، وہاں پر آپس میں باتیں کرتے ہوئے، گیم کھیلتے ہوئے، ایک دوسرے کی غیبت کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے رات گزر گئی. صبح کو فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، سارا دن گھر پہ سوتے رہے، ظہر بھی قضا ہوئی، عصر بھی قضا ہوئی، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی کی جو روح تھی وہ روح بھی ضائع ہو رہی ہے. اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی ان راتوں میں عبادت کرے گا ایسا ہی ہے جیسے ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کے برابر ہے. کتنی قیمتی راتیں ہیں اور ہم ان راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. لہٰذا ان راتوں کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے. اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بعض روحیں ایسی ہوں گی کہ جب ان کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف،
راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل جاؤ میرے بندوں کی فہرست میں، وادخلی جنتی، اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نیک لوگوں کا اعزاز و اکرام ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کو پہلے اپنی رضا عطا فرمائیں گے، بعد میں ان کو جنت عطا کریں گے۔ عام جنتی کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، کئی 100 سال کے بعد جا کے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور یہ اللہ کے چند برگزیدہ بندے، چند نیک بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو پہلے میری رضا حاصل ہوگی، میری رضا کے حاصل ہونے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں داخل ہونے کا بھی خاص طریقہ بتایا، کیا فرمایا؟ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کل قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت کتنی ضروری ہے کہ اس دن بھی جنت میں داخلے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں پہلے میرے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اختیار کر لو، پھر اس کے بعد تمہیں جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ لہٰذا جب جنت میں جانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے تو دنیا کے اندر کیوں ضروری نہیں ہوگی بھائی؟ لہٰذا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نیک اولیاء کی صحبت عطا فرما دیں۔ سورۃ البلد میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی قسم کھا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم آپ کے اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو آپ کو فتح کر کے دیں گے۔ اور اس کے بعد انسان کی مشقت کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں سے پیدا فرمایا، اس کی پیدائش کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے آنکھ عطا کی، کان عطا کیے، دل عطا کیے، اس سب کے باوجود اگر یہ ہماری نافرمانی کرے گا تو ہماری ناشکری کرنے والا ہوگا۔ سورہ شمس میں اللہ رب العزت نے 7 قسمیں کھا کے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور جو اپنا تزکیہ نہ کر سکا، اپنے دل کو نہ بنا سکا، تو یاد کر لے قوم سمود کا حال کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی۔ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت قسم کھا کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے درمیان تقسیم کیا، اب تم میں سے 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، تقوی والی زندگی گزاری، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں اور اس مال کو خرچ کرنے کے بعد کسی قسم کا احسان نہیں جتلاتے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو ازلی بدبخت ہیں، یہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جہنم ان کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی مختلف پریشانیاں جو آپ پہ آ رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ پریشانیاں اس لیے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا پروردگار آپ سے بے رخی اختیار کر رہا ہے، بلکہ آپ کے لیے تو اللہ رب العزت نے ہر آنے والے دن کو پچھلے دن کے مقابلے میں بہتر فرمایا، اور آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ بس کر اٹھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ، آپ گواہ رہنا، آپ نے بات کی ہے کہ جب تک آپ راضی نہ ہو اس وقت تک ہم آپ کو عطا کرتے رہیں گے، اور اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ سورہ علم نشرح کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کی کمر کے اوپر بڑا بھاری بوجھ ڈالا ہے، یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کی کمر کو جس کو یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، آپ کی کمر کو توڑ دیتا ہے، اور اس بوجھ کو ڈال کر ہم نے عزتیں کتنی عطا کی ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو سارے جہاں کے اندر بلند کر دیا، ایسا بلند کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں پر بھی اذان ہوگی، اذان کے اندر میری وحدانیت کی بات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تذکرہ ضرور ہوگا، جہاں مؤذن کہے گا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کو بلند کرے گا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک آپ کے لیے ہر تنگی کے بعد ہم نے آسانی پیدا کی ہے، لہٰذا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساری زندگی کا جو معمول تھا وہ کیا دنیا کے کام تھے؟ سارے دن ساری رات ہر وقت کا کام دین کے کام تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان سارے دین کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ ہمارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ساری کی ساری عبادتیں کرنے کے باوجود رات کو میرے سامنے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ جب آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کے دن کے کاموں کو آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔ سورہ 3 میں اللہ رب العزت قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تو انسان کو بہترین انداز میں بہترین مقام اور مرتبے کے ساتھ پیدا کیا، انسان نے اپنے آپ کو بدعمالیوں کی وجہ سے گرا دیا۔ سورہ علق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 5 آیتیں وہ ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے تحفہ دیا علم دین کے حاصل کرنے کا۔ ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، اسی پروردگار کی تمہاری جانب اعزاز اور اکرامات ہیں، لہٰذا پڑھتے رہو۔ اقرا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، دین کو پڑھتے رہو، دین قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا پروردگار تو آپ کو اکرام کرے گا، آپ کو عزتیں دے گا۔ جو کوئی شخص بھی اس کلام پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے گا اللہ رب العزت اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر پہ تفصیلی خطاب فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے اور یہ کب تک جاری رہتی ہے؟ جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا۔ سورہ بینہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ذکر فرمایا اور ان کو دین کی دعوت دی کہ دیکھو تم دین کے اوپر اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لے آؤ۔ اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کا اعتقاد کرتے ہوئے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بڑا زلزلہ برپا ہوگا، اس زلزلے کی وجہ سے جو کوئی افراد بھی دنیا کے اندر اپنی قبروں کے اندر ہیں کل قیامت کے دن اٹھا دیے جائیں گے۔ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس دن وہ کہیں گے یومئذ وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو گیا، ہم کیوں نکل گئے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لہا، آج کے دن تمہاری یہ زمین، تمہارے یہ اعضاء، دنیا کے اندر جتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہیں سب کے سب خبر دیں گی اس بات کی جس کا اللہ رب العزت نے جو وحی کی تھی۔ لہٰذا اس دن جو کوئی شخص بھی ذرہ برابر بھی نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر بھی برائی لے کے آئے گا اس کے بدلے اس کو سزا ملے گی۔ سورہ عادیات میں اللہ رب العزت انسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک انسان وہ ہے جو اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے۔ سورہ قاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے اصول بیان کر دیا کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا جنت میں جائے گا، جس کے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے ہلاک کر دیا دنیا کے اندر کمپیریزن نے، الہاکم التکاثر، بہتات کی ہوس نے، یہ جو زیادتی ہے مال کی کثرت ہے، کمپیریزن ہے، انسان ہر چیز کے اندر کمپیئر کر رہا ہوتا ہے، جی میرے پڑوسی کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے، اس کی ایک دکان ہے تو میری 2 ہونی چاہیے، اس کے پاس ایک گھر ہے تو میرے پاس 2 گھر ہونے چاہیے، فلاں کے پاس فلاں نعمت ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ جو کمپیریزن ہے مال کے اندر یہ ہے بہتات کی ہوس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بہتات کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں قبر کے معاملے میں بھی یہی ہے، فلاں کی قبر 2 منزلہ ہے تو میں نے اپنے والد کی قبر 3 منزلہ بنانی ہے، اس کے اوپر اتنا کچھ ہے تو میں نے اپنے رشتہ دار کی قبر پہ یہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو بہتات کی ہوس ہے اس ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، تم اس کے اندر ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہیں اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، مجھ سے نیچے والے کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جہاں معاملہ دین کا آ جائے وہاں سے اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو آج تم اللہ سے بہت ساری دنیا کی نعمتیں مانگ رہے ہو
جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی کل قیامت کے دن نعمتوں کا سوال بھی زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن غربا امراء کے مقابلے میں، امیر لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ امراء کے لیے اس دن تو زیادہ پریشانی ہوگی، حساب کتاب زیادہ ہوگا ان کے لیے۔ دنیا کے اندر آج صبح کی بات ہے، اعتکاف کے اندر اعلان ہوا کہ جی صبح جمعے سے پہلے صفائی ہوگی، سب اپنے بستر کو لپیٹ لیں۔ بہت سارے ساتھی جو بہت سارا سامان لے کے آئے ہوئے تھے، بستر بھی لائے ہوئے ہیں، تکیہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو ان کو سمیٹنے میں وقت لگ رہا ہے، کافی وقت لگا، سمیٹ رہے ہیں، سب چیزوں کو لپیٹ رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر ہی ایک ساتھی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا، ان کے پاس صرف ایک چٹائی تھی، ایک تکیہ تھا، تکیہ رکھا چٹائی پہ، یوں فولڈ کیا، سائڈ پہ کر کے نیچے چلے گئے۔ تو اس عاجز کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو قیامت کے دن بھی ایسی ہوگا کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں دنیا کے اندر تھیں اتنا زیادہ سوال کل قیامت کے دن اس سے ہوگا۔ یہ نعمت دی تھی، اس کا حساب دو، یہ نعمت دی تھی، اس کا حساب دو، یہ نعمت دی تھی، اس کا حساب دو۔ اور جس کے پاس نعمتیں ہی تھوڑی سی ہوں گی وہ یوں آئے گا اور یوں چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو افراد بھی غربا ہوں گے وہ امراء کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین شمار کر دنیا کے اندر، وامیتنی مسکینا، اور مجھے اس حال میں موت عطا فرما کہ میں مسکین ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کل قیامت کے دن بھی اے اللہ مجھے مسکینوں میں شمار فرمانا۔ اللہ رب العزت سورہ عصر کے اندر زمانے کی قسم کھا کے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک انسان بڑے خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے، سبق پتہ چلتا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہماری زبان پر یہ عام ہو گئی یہ بات، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے۔ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہاں انسان کے اعمال برے ہو گئے ہیں۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ زمانہ وہ چیز ہے جس کی اللہ رب العزت نے قسم قرآن کریم کے اندر کھائی ہے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہیں سوائے ان کے جو نیک اعمال کرتے ہوں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوں، حق کی بات کرتے ہوں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوں اور صبر کی تلقین کرتے ہوں، یہ افراد کامیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں سارے کے سارے ناکام ہیں۔ سورۃ الہمزہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ عیب گو اور عیب جو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ عیب گو اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کا عیب بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک برائی ہے کہ جس دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور اس عیب کو بیان کرے۔ عیب جو، عیب کا بیان کرنا ایک گناہ اور عیب کا ڈھونڈنا یہ دوسرا گناہ۔ بعض لوگ صرف عیب ڈھونڈنے کے کام کے اندر ہوتے ہیں، بیان نہیں کرتے۔ بعض لوگ صرف عیب بیان کرنے کے اندر ہوتے ہیں، دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی ٹوہ میں نہیں لگے ہوتے، پتہ چل جائے تو بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے بعض حضرات کو ہوتے ہیں جو عیب ڈھونڈتے بھی ہیں اور ان عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے عیبوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کا کام یہ کہ اپنے عیبوں کے اوپر نظر کرے اور دوسروں کے عیبوں سے نظر کو ہٹا لے۔ اللہ رب العزت، علماء نے لکھا کہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت کسی بندے پر احسان فرمانا چاہیں اللہ رب العزت اس کے عیب اس کے اوپر کھول دیا کرتے ہیں، اور جس کو ہلاک کرنا چاہیں دنیا کے عیب اس کے سامنے کھول دیا کرتے ہیں۔ اپنے عیبوں پہ پردہ پوشی ہو جاتی ہے، اپنے عیب نظر نہیں آتے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لوگ جو عیب جو ہیں، عیب گو ہیں، عیب بیان کرنے والے ہیں، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنے والے ہیں، کل قیامت کے اللہ رب العزت ان کو وہ آگ عطا کریں گے جو ان کے سینوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اندر تیر کی طرح لگ رہی ہوگی۔ کیوں؟ دنیا کے اندر دوسروں کے دل دکھایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن آگ کے تیر اس کے جو ہے وہ دل کو دکھائیں گے۔ سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے مشہور وہ واقعہ اس کو ذکر کیا کہ جب ابرہا نے بیت اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت نے اس ابرہا کے لشکر کے مقابلے میں اپنا چھوٹا سا لشکر بھیج دیا۔ ایک چھوٹا سا لشکر، ابابیل ایک پرندہ چڑیا کی طرح کا ہوتا ہے، ان کا ایک لشکر تھا جن کی چونچوں کے اندر اللہ نے کنکریاں رکھوائی تھیں، انہوں نے وہ کنکریاں ماری اور وہ کنکریاں نیچے جو نیچے ہاتھی والے افراد تھے، ابرہا کا لشکر تھا جو ہاتھی پہ چڑھ کے آ رہا تھا، ان کے اوپر لگی۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ سورہ قریش کے اندر اللہ رب العزت نے
قریش کو، مکہ مکرمہ کے رہنے والے افراد کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کی تمہارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن کا گہوارہ بنایا، اس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایسی جگہ بنایا کہ جہاں پر تم بھوک کے اندر اللہ تمہیں کھانا عطا کرتے ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بوادن غیر ذی زرع، یہ تو بالکل صحرا بیابان تھا، یہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ آج اللہ نے اس کو مرکز تجلیات بنا دیا، جس کی برکت ہے کہ دنیا جہاں کا رزق یہاں پر اتر رہا ہے، لہٰذا اس رزق کی فراوانی پر اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے گھر والے اس بیت اللہ کا جو گھر ہے، اس گھر والے پروردگار کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو کوئی شخص بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہو، یتیم کو جھڑکتا ہو، اور اسی طریقے سے مسکین کو کھانا نہ دیتا ہو، اور چوتھی بات نمازوں کے اندر سستی کرتا ہو۔ یہ چار نشانیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں، یہ چار برائیاں جس کے اندر پائی جائیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ سورۃ الکوثر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ رب العزت شان بیان کرتے ہیں کہ بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس دن کل قیامت کے دن جس وقت پر امت سخت پریشان ہوگی، اس وقت پر امت کو جو پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، پیاس کی شدت ہوگی، اس دن حوض کوثر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کو جام پلائیں گے، اس نہر سے پانی پلائیں گے، اس نہر کے اوپر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر فرمایا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ لہٰذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کوثر کا شکر یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھیے اور اللہ کے سامنے قربانی کیجئے، نماز پڑھیے، اور یاد رکھیے یہ لوگ جو آپ کو دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جتنی بھی تھی ساری کی ساری بیٹیاں تھیں، بیٹے پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، تو مختلف جو قریش مکہ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اس کا تو نسب ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کا نسب ختم نہیں ہوا، ان شانئک ھو الابتر، یہ لوگ جو آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ جو آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے نسب ختم ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر ولید ابن مغیرہ کا کوئی نسب نامہ موجود نہیں ہے، ابو جہل کا کوئی نسب نامہ موجود نہیں ہے، ابو لہب کا کوئی نسب نامہ موجود نہیں ہے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا اور بنات الطاہرات کا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک دامن بیٹیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی آل اولاد کے نسب کو کس طریقے سے دنیا کے اندر محفوظ فرمایا، ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکافرون میں کفار کو واضح اشارہ ہو گیا کہ دیکھو جس کسی چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میرا اور تمہارا عبادت کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے میرا دین ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، نہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی، اللہ کی جانب سے فتوحات کے دروازے کھلیں گے، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو تو، آپ کی لغزشوں کو تو معاف کر چکا ہے کیونکہ آپ معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اس استغفار کی برکت سے آپ کی آنے والی امت کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے خوب خوش تھے، اس لیے کہ اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے کہ ہمارے لیے فتح ہی فتح ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ بھئی پوچھا کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشخبری کی بات ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اس سے خوشخبری پتہ چل لی ہے، مجھے اس سے کوئی اور پیغام پتہ چل رہا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر جب نبی آتا ہے تو ایک مشن لے کے آتا ہے،
اور اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فوج در فوج دین کے اندر داخل کر دیا جائے، لوگ دین کے اندر تیزی کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو جائیں، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا وہ سکسیسفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اور جب کسی نبی کا مقصد پورا ہو جائے تو اس نبی کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سورت حقیقتاً فتح کی خوشخبری نہیں سنا رہی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کی خبر دے رہی ہے۔ اور یہی ہوا، یہ آخری مکمل سورت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی۔ اس کے چند ہی مہینے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دیکھیں یہاں سے ایک سبق پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے پیچھے معنی اور مفہوم کیا چھپا ہے، ہر بندے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پہچان سکے۔ لہٰذا ہم نے قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا مفہوم وہ سمجھنا ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہمیں سمجھا کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ابو لہب اور اس کی بیوی بہت زیادہ طعن کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بد دعا کے طور پہ ایک سورت کو نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب پر تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے لیے بلکہ اس کی بیوی کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری 3 صورتوں میں سے پہلی صورت سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ اس سورہ اخلاص کو نازل کر کے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو ذکر کیا کہ آپ فرما دیجئے اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ سورہ اخلاص کو یہاں پہ ذکر کرنے کے 2 اہم مقصد ہیں۔ قرآن کریم کے پورے قرآن کا پیغام یہاں پہ مل رہا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اختتام پر یہ بات دیکھ لو، جب قرآن کریم کو ابتدا سے پڑھ رہے ہو یہاں تک پہنچ گئے تو اخلاص کو ٹٹولو اپنی زندگی کے اندر، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ریاکاری پائی جا رہی ہے۔ اخلاص کو ٹٹولو اپنے دلوں کے اندر کہ میرے دل کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آج تک درمیان میں ریاکاری آتی رہی، کوئی اخلاص کے بجائے دکھلاوا آتا رہا، آج موقع ہے اللہ سے معافی مانگ لو قرآن کریم کے مکمل ہونے سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے کے اوپر ہے، خاتمے کے موقع پہ اپنے دل کو خالص کر لو اللہ کے لیے۔ اور دوسری بات کہ اب جب تم قرآن کریم مکمل کر رہے ہو تو یہ بات یاد رکھ لو، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں جو محبت کے لائق ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں جو سجدے کے لائق ہو، اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ لہٰذا عبادت کے لیے، محبت کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا تم اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لو، اپنے دل سے مخلوق کی نفسانی شہوانی محبتوں کو نکال کے باہر کر دو اور اللہ سے فریاد کرو، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ ہم نے اپنے دل کو اب آپ کے لیے خالص کر لیا ہے، اے اللہ اب اس دل کے اندر آ جائیے، اس دل کے اندر سما جائیے اور اس دل کے اندر اب چھا جائیے۔ اللہ کی محبت دل کے اندر آنا یہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا پیغام ہے جو آخر میں دیا گیا۔ اور ساتھ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو جب تم اس محبت الہی میں قدم رکھو گے، اللہ کی جانب بڑھو گے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں روحانی اعتبار سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ آ جائے، کوئی بری نظر لگ جائے، کوئی برا عمل ہو جائے، کوئی تمہیں حسد کی نگاہ سے دیکھ لے، یہ ساری کی ساری ممکنات ہو سکتی ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ نے تمہیں بہترین ہتھیار دے دیا، جہاں کہیں کوئی مشکل آ جائے، جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، تمہیں لگے کہ مجھے نظر ہو گئی ہے، تمہیں لگے کہ اللہ نہ کرے کوئی جادو ہو گیا ہے، تمہیں لگے کوئی سفلی عمل ہے، یہ 2 صورتیں ہم نے نازل کر دی ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان کو پڑھو 11 بار اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو، پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پی لو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جادو کے اثر کو دکھایا کہ دیکھو جادو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا، اور اس جادو کا توڑ یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کی 11 بار تلاوت، نبی علیہ السلام نے ان کی تلاوت کی ایک بار۔ کل اس کے اندر 11 صورتیں ہیں، ان 11 آیات ہیں، ان 11 آیات کی برکت سے اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے جادو کو ختم فرما دیا۔ لہٰذا آج بھی اگر کسی قسم کا مسئلہ ہو تو میں اس کے لیے عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے،
ان کے اپنے پاس کچھ نہیں، تمہیں کیا دیں گے اس سے؟ لہٰذا تمہارے لیے صرف یہ بات ہے کہ اللہ کا کلام تمہارے لیے روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، تمہیں اس سے ہٹ کر کسی اور کے پاس بھاگنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس کلام پاک سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کلام پاک کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کلام پاک کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو۔ یہی قرآن کریم ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے اگر اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم کیا تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن جس کسی کے لیے قرآن کریم فیصلہ کر لے، جس کو جنت میں لے جانے کا فیصلہ کر لے، جنت میں ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا اس کو۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی شخص نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم نہ کیا، قرآن کریم کو پس پش ڈالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن یہ قرآن اس کو ہاتھ پکڑ کے جہنم کے اندر گھسیٹ کے لے جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اگر یہ شخص مجھے بھی پکارے گا اس وقت پہ، تو قرآن نے اگر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہو تو میں بھی اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا، اے اللہ جس کے خلاف قرآن نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے میں اس کی سفارش کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ لہٰذا قرآن کریم کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس کلام پاک کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اس کلام پاک کو سمجھ لیا ہے کہ برکت کی کتاب ہے، گھر کے اندر رکھ لو، گھر میں جب کبھی بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے تعویذ بنا کے اس کے گلے کے اندر ڈال دو، اس تعویذ کا پانی گھول کے پلا دو اس کو۔ اس قرآن کریم کو جب کبھی بھی بیٹی کی شادی ہو تو جہیز کے اندر دے دیا جائے، اولاد باہر جاری ہو تحفے کے طور پہ دے دیا جائے۔ یہ قرآن کریم عدالت کے اندر اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پر قسم کھانے کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم ان میں سے کسی مقصد کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا، یہ کلام پاک کا مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اندھیروں سے انسانوں کو روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، قعر مذلت میں پڑے وہ کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کلام پاک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے، اس کلام پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے۔ علماء نے لکھا اس کلام پاک کے بنیادی طور پہ 3 حقوق انسان کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلا حق صحیح تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا، دوسرا حق کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلے حق کے بارے میں تو یہ ہے کہ اساتذہ موجود ہیں، قاری حضرات موجود ہیں، ہماری اس مسجد میں بھی انتظام ہے، یہ بہت اچھی سہولت ہے اللہ کی جانب سے۔ آج تک اگر قرآن کریم صحیح تلفظ سے نہ پڑھ سکا، آج حصہ لے لیجئے، آج جائیے ان حضرات کے پاس، ان سے پوچھئے، قرآن کریم کی اپنی غلطیوں کو درست کیجئے، صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کیجئے۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت یہ تو انسان اپنے انفرادی طور پہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے دین کا اتنا علم نہیں حاصل نہیں کر سکے۔ اب اللہ رب العزت نے موقع دیا، الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر سالہ سال پورے سال کے اندر ہفتہ وار درس قرآن کی محفل ہوتی ہے۔ قرآن کریم ابتدا سے لے کے الف لام میم سے لے کے والناس تک پورے کلام پاک کو سمجھنے کا انتہائی نادر موقع ہے، لہٰذا ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، نیت کریں کہ اللہ قرآن کریم کو سمجھیں گے بھی، قرآن کریم کے مطابق زندگی کے اندر عمل بھی کریں گے، اس کلام پاک کی تلاوت بھی کریں گے، اور اے اللہ اس کلام پاک کے ساتھ ہم اپنا رابطہ مضبوط کریں گے اور بس پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس خلاصہ قرآن کی اس محفل کو، اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس قرآن کریم کے پیغام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔